بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والوں کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا درخت کا، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ ناظرین کرام، موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہی رہیں گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں ہے، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کو روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہ برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگٹ یا قبر پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کی جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ ناظرین کرام، منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جن جوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا: ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا:
ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دلہا سوتا ہے، یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا 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 لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپیٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء سے نہ قبر میں سوال ہوتا ہے، نہ انہیں قبر دباتی ہے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہیں ہوتا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ عذاب و ثواب انسان کی بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہے اور کہاں ہے؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز ہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں وہی رہتا ہے، دوسرا نہیں بن جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوال ہوگا اور وہی عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جیسے شیر کھا گیا، اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب و ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ نبی، ولی، عالم دین، شہداء، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصف محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔